جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم ہاشمی، پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس پروگرام میں ہم ایک شخصیت کو مدعو کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے سیف اللہ قصوری صاحب ہیں۔ یہ امیدوار ہیں PP 180 کے اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نامزد امیدوار ہیں۔ ہر دل عزیز شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ جی السلام علیکم جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز شریف کی آمد ہے، حالات میں بڑی جوہری تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، عدالتیں بڑی تیزی سے فیصلے سنا رہی ہیں اور پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم اس سارے صورتحال سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کی آمد بھی یقینی ہو رہی ہے اور مارکے کا میدان سجنے والا ہے، اور ہمارے نزدیک تمام تر حالات کا انحصار بالکل فیئر اور شفاف الیکشن میں موجود ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کا مینار پاکستان کا جلسہ یہ ثابت کرے گا کہ نون لیگ میں کتنی پاور موجود ہے اور لوگوں کا اس پر اعتماد ہے یا لوگ بد اعتمادی کا شکار ہے۔ تو کل کو پتہ چل جائے گا۔ جی سیف اللہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف تو فلسطین کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کیا اس موجودہ صورتحال میں تمام جماعتوں کو متحد ہو کر فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے یا کہ اپنے الیکشن کے معاملات کو کرنا چاہیے؟ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ اس وقت فلسطین پورا لہو لہو ہے، بچوں کی لاشیں گری پڑی ہیں، اسپتالوں پہ بمباری موجود ہے اور پوری بلڈنگیں اور شہر ویرانوں میں بدل چکے ہیں۔ لیکن پاکستان سمیت کل عالم اسلام میں کہیں بھی کوئی طاقتور آواز کسی حکمران کی غیرت نہیں جاگی ہے، اور ساری دنیا جو ہے وہ ظالم اسرائیل کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کے حقوق کی پاسبانی امریکہ بھی کر رہا ہے اور باقی دنیا بھی کر رہی ہے، اور فلسطینی مظلوم بھی ہیں، اپنا حق بھی مانگتے ہیں اور قبلہ اول کی بازیابی کے لیے متحرک ہیں، لیکن اس وقت وہ بے بس بھی ہیں، مجبور بھی ہیں اور لاوارث بھی ہیں۔ تو حق یہ بنتا ہے کہ ساری امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستان تمام دیگر مسائل سے اپنی توجہ ختم کر کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی آواز بنیں، ان کا دفاع مضبوط کریں۔ UN میں باقاعدہ یہ آواز اٹھائی جانی چاہیے، پاکستان کو OIC کا فوری اجلاس طلب کرنا چاہیے اور دبنگ اور مضبوط فیصلے کرنے چاہیے کہ اگر فلسطینی غیر محفوظ ہے اور ان پر ظلم نہیں رکتا تو ہم آخری حد تک جائیں گے اور ہم ہر حال میں اپنے مظلوم بھائیوں کا ساتھ نبھائیں گے۔ یہ پاکستان کی طرف سے لازمی طور پر دنیا کو پیغام جانا چاہیے۔ جی ناظرین، یہ جو بات سیف اللہ قصوری صاحب کر رہے تھے یہ واقعتاً ہی ایسا ہونا چاہیے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ اپنے حلقے میں ایک ہمدردانہ خدمت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں بھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل کوئی برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے سیف اللہ قصوری صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور ان لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ لیتے ہیں اور اپنے حصے کے جو دکھ ہیں وہ اپنی جھولی میں ڈال لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بھرپور ساتھ بھی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج بھی یہ جو ہمارا قصور کا ایک ٹھینگ موڑ کے ساتھ الہ آباد کے ساتھ ایک گاؤں ہے گیلن، جہاں یہ ایک فوتگی پہ آئے ہوئے تھے تعزیت کے لیے، تو وہاں ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو فلسطین کے حوالے سے پیغام دیا ہے ہمیں چاہیے اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو آپ ایک بات اور آپ سے کرنی چاہ رہا ہوں، جیسا کہ آپ کے حلقے کے اندر ایک ذمہ داروں کا بہت بڑا بزنس ہے، کسان کاشتکاری کا، یہ زرخیز مٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہاں کسان جب بھی کوئی اپنی پیمنٹ لے کے جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آ جاتے ہیں، کیا اس کے حوالے سے آپ نے کوئی روک تھام کا سلسلہ شروع کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت ہمارا جو امن کا نظام ہے، قومی سلامتی کا جو سسٹم ہے، یہ بڑا دیگرگوں ہے۔
نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ چوریاں، ڈکیتیاں، راہزنیاں، قتل و غارت گری پورے ملک میں اوورال، لیکن ہمارے اس حلقے میں جو پی پی 180 ہے، جہاں سے میں بطور امیدوار کرسی کے نشان پر مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے کھڑا ہوں، اس حلقے میں تو اتنے لوٹ مار کے اور چوری ڈکیتی کے واقعات ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا انصاف کا نظام متحرک ہونا چاہیے، اور جو چور ہے، ڈکیت ہے، قاتل ہے، راہزن ہے، ان کو قانون کی گرفت میں آنا چاہیے، اور ریاست کو اس پر بہت راست اقدام کرنا چاہیے۔ لیکن امر واقعہ کیا ہے کہ چور، ڈکیت اور راہزن وہ کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں، اور جن کا نقصان ہوتا ہے وہ تھانوں اور کچہریوں کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ پہلے ان کی چوری ہو جاتی ہے، ان کی ڈکیتی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد قدم قدم پر باقی ماندہ جمع پونجی بھی ان کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لگانا پڑتی ہے۔ تو اس حوالے سے میری سوچ یہ ہے کہ ہم نے اس حلقے کو امن کا ایک مرکز بنانا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ جد و جہد کرنی ہے۔ اس کے لیے لازمی طور پر تھانے اور کچہری کے سسٹم کو بدلنا پڑے گا۔ تو ہم اس کے لیے پرعزم بھی ہیں، کوشش بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر حلقے کے عوام میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے ہو رہے ہیں، اور ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنے حلقے کو پرامن بنانا ہے، تو انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہم اس حوالے سے پرعزم بھی ہیں، پر امید بھی ہیں، اور انشاءاللہ اپنی محنت کوشش پر اللہ کے فضل و کرم سے یقین رکھتے ہیں ایک وقت آئے گا یہ علاقہ جو ہے یہ امن اور سلامتی کا انشاءاللہ مرکز بنے گا۔ جی قصوری صاحب، یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ نے کچھ فلاحی ادارے، کچھ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسے کام جو آپ کے ریسنٹلی موجودہ آپ کیے ہوں؟ جی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کنگن پور میں تھیلیسیمیا کا ہسپتال قائم کیا ہے، اور اس مرض کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں الحمدللہ ان کا بہتر علاج، بہتر ٹریٹمنٹ، خون کی تبدیلی، یہ سارے عمل اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہیں۔ ابھی اسی سلسلے میں ہم نے قصور روڈ پر الہ آباد میں ایک بڑا رقبہ اللہ کے فضل و کرم سے خریدا ہے، اور یہاں بھی ایک معیاری ہسپتال بنانے کی ہماری کوشش ہے۔ پچھلے مہینے میں 1.5-2 ماہ پہلے جو ستلج میں سیلاب کی شکل بنی، تو الحمدللہ وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کو ہم نے پکا پکایا کھانا بھی، خشک راشن بھی، جانوروں کے لیے سیلج بھی، اور یہ چیزیں بھی پہنچائی ہیں، اور اسی طرح بے افغان کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی میں نے 2-4 دن پہلے یعنی سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ پڑھی کہ کنگن پور میں ایک معذور بزرگ ہیں اور ان کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، تو انہوں نے فیس بک پہ یہ چڑھایا ہوا تھا، تو ہم نے فوری طور پہ رابطہ کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ویل چیئر کا اہتمام کر کے دیا ہے۔ تو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم اپنے حلقے کے لوگوں کی مدد کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ جی ناظرین، سیف اللہ قصوری صاحب نے یہ جو کہا، اس کا جو مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب عوام کو متحد ہونا چاہیے، اور اچھے برے کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہمیں خود دیکھنا چاہیے کون اچھا ہے کون برا ہے، تو اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں یہ حلقے کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے، کسی کا کوئی مسئلہ مسائل دکھ درد ہوگا یہ اپنا دفتر سمجھیں گے خود اپنا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔